اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پچھلے لیکچر میں جو مکاتبت کے متعلق بات کی کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلیوری کو ابالش کیا اینڈ پہ مکاتبت کے ذریعے، تو اس کو شروع میں کس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے کیا تھا، یہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گی. تو سب سے پہلے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ ایجوکیٹ یہ کیا کہ ان کو یہ بات کرنی ہے تم نے کہ جو غلام ہے نا وہ انسان ہے. ٹھیک ہے، تم نے اسے خرید لیا ہوا تھا، پہلے تم نے پیسے خرچ کیے تھے کیونکہ تمہیں پتہ نہیں تھا یہ تمہارا مطلب کہ تم نے خریدا ہوا تھا. لیکن اب جب تم نے اگر تم نے ایمان کو، اللہ کی باتوں، اللہ کو مان لیا ہے، اللہ کی باتیں ماننی چاہتے ہو، تو پھر تمہیں کرنا یہ چاہیے کہ لونڈی کو بھی اور غلام کو بھی، سلیو گرل کو بھی، سلیو میل کو بھی، سلیو فیمیل کو، دونوں کے لیے یہ بات ہے کہ تم انہیں خرید کے ایسے نہیں کر سکتے کہ ان کا سٹیٹس تم سے نیچے ہے. ایز انسان وہ تمہاری ہی طرح کے ہیں. سب سے پہلے یہ بات ڈالی کہ انسان وہ تمہاری طرح کی ہے. جو کچھ خود کھاتے ہو نا وہی ان کو کھلاؤ، جو کچھ خود پہنتے ہو نا وہی ان کو پہناؤ. سب سے پہلی بات یہ کی کہ جی وہ دے آر ایکول ہیومن بینگس. اف ایور یو ہیو گاٹ دیم، اور پیسے بھی خرچ کیے ہیں، ان کو خرید لیا ہے، اس سے ان کی انسان ہونے میں کمی نہیں ہوگی. وہ انسان تمہاری طرح کے ہیں، اس لیے جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو کھانا وہی ان کو کھلانا ہے، جو کچھ اپنے لیے پہننا پسند کرتے ہو وہی ان کو پہنانا ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 1 تو یہ ہو گئی بات کہ انسانیت کے لحاظ سے وہ برابر کے انسان ہیں. ٹھیک. اس کے بعد یہ کیا کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوتے تھے کہ ان کے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالو کہ جو وہ کر نہ سکیں. اگر کوئی ایسا بوجھ والا کام ہے نا تو پھر ان کے ساتھ ہیلپ کرو. وہی واپس بات آ گئی، ہیومینٹی میں وہ برابر ہیں آپ کی. ٹھیک ہے. اگر اپنے لیے آپ کسی اتنے بوجھل کام کو پسند نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ پھر ہیلپ کریں، یہ نہ کریں کہ ان کے اوپر ہی پورا بوجھ ڈالیں. یہ اسٹیپ لیا. اس کے بعد یہ کہا، اب سورہ نور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ان کو عورتوں سے وہ غلط کام کروا کے پیسے مت کماؤ. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے پڑھی تھی نا، یہ کون سی ہے، 33 آیت جو ہے کہ بھئی ان کو بیچاریوں کو مجبور مت کرو کہ وہ جا کے تمہارے لیے اپنے یعنی کہ بیچ کے اپنے آپ کو اور پھر تمہارے لیے پیسے کما کے لائیں. یہ حرکت مت کرو. یہ کہا. اس طرح سے اسی طرح سے غلام کے لیے یہ کہا کہ اسے بوجھ والا کام نہ کراؤ. یہ بھی بوجھ والا ہی کام ہے نا، عورت کے لیے تو بہت بڑا ہو جائے گی. استغفر اللہ کے مطلب اللہ معاف کرے. 12 آگے جی کیا ہوا کہ ہر چیز کے لیے، ہر چیز کے فدیے کے طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ غلام آزاد کرو. غلام آزاد کرو. پتہ ہی ہے نا آپ کو، قسم کا کفارہ، روزہ ٹوٹنے کا کفارہ، کسی بھی چیز کا جو کفارہ ہے اس میں سب سے پہلے یہ کہا کہ غلاموں کو آزاد کرو. یعنی یہ چیز جو ہے یہ سٹیپ بائی سٹیپ کم ہوتی جائے سوسائٹی کے اندر سے کہ غلاموں کو آزاد کرو. سب سے پہلا یہی ہے کہ قسم کا کفارہ ہے، وہ جو روزہ ٹوٹ جانے کا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ روزہ توڑ دے بندہ، یعنی کہ انٹینشنلی توڑ دے. ٹوٹ جانا تو ایک بات ہوتی ہے نا، انسان جان بوجھ کے توڑ دے روزہ، اس کی کیا ہے، سب سے پہلے ایک غلام آزاد کرو. پھر یہ چاند، یہ گرہن جو کیا اس کو کہتے ہو تم لوگ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو آدمی، یہ بخاری کی 2544 حدیث ہے جی، تو اس کو یہ کہ جو آدمی تم میں سے اپنی جو سلیو گرل ہے اس کو اچھی تعلیم اور تربیت دے کے اس کے ساتھ اگر شادی بھی کر لیتا ہے تو پھر اس کو دگنا ثواب ملے گا. یعنی شادی کرنے کا آدمیوں کو ثواب ہے نا کہ وہ اس عہد کو، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے رہے زندگی بھر عورت کے ساتھ، تو ان کے ساتھ اگر کرتے تو ان کو ڈبل ثواب ملے گا اس بات کا. ٹھیک ہے. پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کہا، 2519252025182522
2525 2532 یہ ساری ان آگے جو احادیث ہیں وہ سورج گرہن وغیرہ کے متعلق یہ کہا 2519 اور 2520 میں کہ سورج گرہن ہو جاتا تھا تو لوگ مختلف قسم کے وہ وہم کرنے لگ جاتے تھے، اور یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں میں سے، اس کے ونڈر سائنس میں سے ایک ونڈر سائن ہے، غلام آزاد کرو، ایک غلام آزاد کرو۔ جب بھی سن ایکلپس ہو جائے یا یہ اچھا گرہن وہ ایکلپس ہوتا ہے، سن بھی ایکلپس ہو جاتا ہے اور مون بھی ایکلپس ہو جاتا ہے، تو جب بھی وہ ہوتا ان کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، تو جب ہو تو ایک غلام آزاد کرو اس کے لیے۔ اچھا جی، پھر کیا؟ اور میں نے کہا کہ جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بھی وعدہ کہہ رہے ہیں وہ توڑے، روزہ توڑے، جو بھی اور ہر چیز کے لیے فدیہ جو تھا وہ سب سے پہلے غلام آزاد کرنا تھا۔ پھر کیا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مزید وہ کرنے کے لیے کہ ان کے دلوں سے اس کی جو محبت ہے اس کو نکالنے کے لیے انہوں نے کہا جو تمہارا سب سے قیمتی غلام ہونا اس کو سب سے مطلب کہ کسی نے پوچھا نا کہ جی کون سا بات اچھی، سب سے زیادہ کون سا اچھا ہے سب کا، تو انہوں نے کہا اپنا سب سے قیمتی غلام سب سے پہلے آزاد کرو، یعنی یہ ان کو انسانوں کو اس کے اوپر لانے کے لیے راستے پہ غلامی کو ایبولش کرنے کے راستے پہ لانے کے لیے یہ سارے سٹیپس ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک آدمی یعنی بی جو ہوتا تھا وہ غلام تھا اور اس کے اوپر اے نے بھی سی نے دو نے مل کے خریدا ہوتا تھا اس بی کو، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی نہیں بات ہے کہ تم ایک تو اس کو آزاد کر دے تو دوسرا اس کو لٹکائی رکھے، یہ چلاکیاں تو اس طرح کی انسان کرتے ہیں نا، ایکسپلائٹیشن تو بڑی آتی ہے انسانوں کو، تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2525 ہے حدیث، بخاری کی یہ ساری احادیث ہیں جن کے نمبر میں دکھا رہی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ سب مل کر اس کو آزاد کریں، یعنی کہ ایک کرے اور دوسرا نہ کرے۔ پھر انہوں نے یعنی جلدی کی کیا مثال ہے کہ ابو ہریرہ جو تھے یہ 32 ہے 2532، تو ابو ہریرہ جو تھے وہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آ رہے تھے یعنی کہ اسلام قبول کرنے کے لیے، تو ان کا غلام رستے میں ان سے بچھڑ گیا تھا، تو جب وہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ آ گیا، تو انہوں نے فوراً کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ یعنی غلامی کے اوپر بات کرتے، انہیں فوراً کہا کہ میں یعنی اللہ کا وعدہ کرتا ہوں یا شہادت دیتا ہوں کہ میں نے اس کو آزاد کر دیا اپنے مسلمان ہونے کی خوشی۔ تو یہ باتیں ہیں ساری، اس طرح کرتے انسانوں کے دلوں سے ان کی انسانیت کو سب سے پہلے بٹھایا کہ دے آر ایکول ایز ہیومن بینگس، دے کین ناٹ بی یور if ever you have bought them، خریدا ہے بے شک ان کو آپ نے پیسے دے کے، لیکن اب ان سے آپ نے مکاتبت کر لینی، اب آپ نے ان سے لکھت پڑھت کر لینی ہے، یہ کہ بھئی کس طرح سے آپ انہیں آزاد کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد سے سلیوری کا جو وہ پرانا تھا کانسیپٹ، وہ اللہ نے سبحانہ وتعالیٰ نے اس مکاتبت کی آیت کے بعد اب کوئی لونڈی غلام کا تصور نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن اللہ معاف کرے اگر جو کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں، وہ تو لونڈی غلام تو آپ کے خریدے ہوئے ہوتے تھے نا، وہ نوکروں کے لیے اتنا سافٹ وہ رویہ رکھتے تھے کہ کہتے تھے کہ جب وہ گھر کے تمہارے نوکر ہیں، بے شک وہ ان کو آپ نے یعنی کہ اکو کیلیٹ سے آپ کا، تو اس کو آپ نے پے پہ رکھا ہوا ہے، اتنی پے دوں گا میں، تم میرے لیے کھانا بنایا کرو گے، تو اس کو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں کھانا دیا بھی کروں گی، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ انہوں نے فرمایا کہ جب وہ بنا کے لائے تمہارے لیے کھانا، تو انسانیت تو یہ ہے نا کہ اسے بھی 2-4 نوالے دے دو، مطلب کہ اتنی خوبصورتی ہمارے اس کے اندر ہے، تو جا کے ایک انسان کو بائی کر کے آپ اس کو اپنا غلام بنا لیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اب، لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، اور اللہ معاف کرے بڑی یہاں پہ مخلوق کو غلام بنایا ہوا ہے انسانوں نے، لیکن بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو ایبولش کر دیا، ایک طرح سے بالکل ختم کر دیا، کہہ دیا ہے کہ یعنی اس کے بعد اب غلامی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی کہ کوئی رکھ نہیں سکتا غلام، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں اپنی جو میں کہہ رہی تھی کہ یہ والی آیت بہت خوبصورت بھی ہے اور بہت پیاری بھی ہے، اور
समझ में भी आते आते ही आती है, कई दफ़ा नहीं भी आती समझ में, जल्दी से नहीं आती कि मतलब इसका क्या क्या इतना लंबा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये बात बताई है, इसका मतलब क्या होता है। तो क्या है आयत, क्या है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 35 है ये आयत, और ये आयत है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमानों और ज़मीन की रोशनी है। नूर है, रोशनी है। वो जिस तरह से रोशनी आ जाए तो फिर गलत चीज़ें जो हैं वो नज़र आने लग जाती है। जिसकी जो अच्छा डिसेंट दिमाग का बंदा होता है वो उसको, नोबल दिमाग, वो उसको नहीं करता, और जिसने करनी होती है फिर वो करता रहता है। बट अल्लाह सुब्हानहू तआला इस आसमानों और ज़मीन का वो नूर है, वो रोशनी है। और उसके मसला नूर ही का मिशकातिन फीहा मिसबाह, उसके नूर की मिसाल क्या है, उसके रोशनी की मिसाल कैसी है, जैसे एक मिशकात के अंदर एक लैम्प। अब ये मिशकात जो है ये हबशी ज़बान का लफ्ज़ है। मैंने आपको कहा था ना, प्यार की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला कई हबशी ज़बान के लफ्ज़ भी यूज़ करते थे, कई पर्शियन के भी लफ्ज़ यूज़ करते थे कुरान हकीम के अंदर। तो ये जो मिशकात है ये वो एक ऐसे पहले ज़माने में ना जैसे वॉल्स होती हैं, जैसे ये वॉल है, इस तरह की लाइट्स नहीं ना होती थी, ये जो हमारे बल्ब्स हैं इलेक्ट्रिक के, इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी ना, इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते थे। तो फिर वो क्या करते थे कि एक यानी लैंप्स जलाते थे, डिफरेंट किस्म के लैंप्स होते थे, वो जलाते थे, और उनको एक दीवार के अंदर एक ग्रूव सा बना के, ज़रा गहरा ग्रूव बना के उसके अंदर रखते थे, ताकि इधर उधर की विंड्स जो हैं वो उसको बुझा ना सके। ठीक है। और वो जो लैंप्स होते थे वो भी डिफरेंट किस्मों के होते थे, बट आम तौर पे उसके जैसे यहाँ सेंटर में वो उसका वो जल रहा होता था ना, अगर रोशनी देने वाला कोई भी चीज़ जल रही होती थी तो उसके गिर्द ऐसे करके इस तरह की शक्ल के ना, या और भी खूबसूरत कई शक्लों के फिर बनाने शुरू कर दी थे। इस तरह की शक्ल का शीशा की कवरिंग उसके अंदर होती थी, ये जो ग्लास होता है, ग्लास की कवरिंग होती थी उसके इर्द गिर्द, ताकि उसको जल्दी से हवा लगे तो वो बुझ ना जाए। तो और उसको फिर मजीद हवा से बचाने के लिए इस तरह की दीवार के अंदर वो ग्रूव सा होता था, अच्छा खूबसूरत सा ग्रूव बनाया होता था, उसके अंदर उसे रखते थे, और ताकि फैल के रोशनी भी सारी उसमें आ जाए, सारे कमरे को रोशन भी कर देती थी। ठीक है। तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है कि उसके नूर की मिसाल अगर तुम समझना चाहते हो ना, तो ऐसे है कि जैसे ये सारी बातें करके एक जगह के ऊपर एक लैंप रखा हुआ है, जो कि एक उसको रोशनदान तो नहीं कहते थे, उसको पता नहीं क्या लफ्ज़ कहते थे, कुछ याद है आप लोगों को? इसमें कुछ नहीं। बहरहाल वो एक ऐसी चीज़ होती थी कि जिसमें मिशकात ही कह दें आप, मिशकात के अंदर एक लैंप, और अलमिसबाहु फी ज़ुजाजा, और वो जो लैंप है ना वो ग्लास से कवर्ड हो, उसके गिर्द ग्लास से कवर्ड हो, और वो ज़ुजाजा कैसा हो, अज़ुजाजा तो कान्ना कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्यतिन। तो वो जो ज़ुजाजा, वो जो शीशा है ना, वो कितना प्योर हो, वो इतना प्योर है जैसे मोती होता है, साफ सुथरा बिल्कुल शीशा। ठीक है। और उसके अंदर जो तेल से जलते थे ना वो लैंप्स जो होते थे, ऑयल से जलते थे ज़्यादातर। उस ज़माने में और तो कोई चीज़ नहीं ना होती थी, ऑयल होता था जिससे वो जल सकते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि वो ऑयल पता है किस चीज़ का उसके अंदर पड़ा होगा, है कि वो ऑयल जैतून का होगा, जो कि बड़ा ही प्योर होता है। और वो फिर जैतून का दरख्त भी कौन सा होगा, ऐसा दरख्त होगा जिसका वो तेल होगा कि जिसको मॉर्निंग की लाइट्स भी मिलती है, सनराइज जब होता है तो सन रेज जो हैं वो मॉर्निंग की भी वो रिसीव करता हो, और जब आफ्टरनून में या सनसेट होना होता है तो उसकी भी रेज उसको देती। तो ये जो सन रेज होती हैं ये क्वालिटी बढ़ाती है ना फ्रूट की, उसकी राइप होने में उसकी मदद देती हैं, और उसकी क्वालिटी बढ़ाती हैं। जो शेड में होता है फ्रूट वो इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन जो सन रेज में, और अल्लाह कह रहा है कि उसके ऊपर तो सुबह की भी रेज पड़ती थी और सनसेट की भी रेज पड़ती थी। तो वो ऐसा दरख्त था कि जिसका तेल बहुत ही ज़बरदस्त होगा,
ٹھیک ہے جی. وہ شرقی غربی نہیں تھا کہ یعنی کہ صرف یا مغرب کی یا صبح کی شعائیں پڑتی، خود اس کے اوپر دونوں شام. یکادو زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، تو جو اتنا پیوریفائڈ آئل ہوگا وہ تو بڑی جلدی آگ پکڑے گا نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تیل ایسا تھا کہ اس کو اگر آگ نہ بھی کوئی ٹچ کرتی تو وہ خود ہی جلنے کو تیار ہوتا، اتنا پیوریفائڈ تیل تھا وہ. یعنی نور علی نور، تو پھر اگر وہ اتنا خوبصورت وہ ہے شیشہ جو ہے وہ اتنا کلیئر اور اتنا پیارا ہے جیسے موتی ہوتا ہے، اور تیل جو ہے وہ اتنا پیور ہے کہ وہ خود سے خود ہی جلنے کو تیار ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر تو ہوگی نا روشنی کی روشنی ہوتی رہ رہی ہوگی، روشنی ہی روشنی ساری تو پھیلی ہوئی ہوگی. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اس نور کی طرف وہ ہے تو ایسے ہی کہ وہ سب کے لیے ہو گیا ہوا ہے، پھیلائی روشنی پھیل گئی ہے، مشکات کی وجہ سے وہ روشنی پورے کمرے میں پھیل بھی جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنا پیور تیل ہے، اتنا وہ خوبصورت شیشہ ہے، اس کے اندر سے کوئی جو ہے نا ایک بھی رے جو ہے وہ اندر نہیں رہتی، وہ پھیل پھیل کے باہر آ رہی ہوتی ہے روشنی. تو لیکن ایسے نور کی طرف ہدایت کس کو دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہتا ہے. یا اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے جن کے لیے تو چاہتا ہے کہ انہیں ہدایت دوں. بس میرے اللہ یہ ہماری دعا قبول کر لے کہ تو یہ ہمیں چاہ لے کہ ہمیں ہدایت دے دے، کیونکہ ہم چاہیں تو ہم نہیں ہدایت لے سکتے. ہم چاہیں ہمارے بچے ہدایت لیں، ہم انہیں ہدایت نہیں دے سکتے، صرف آپ انہیں ہدایت دے سکتے ہیں. میرے اللہ میری صرف یہ دعا ہے، میرے بچوں کو، ان کے بچوں کو، کل عالم کے بچوں کو میرے مالک اپنی جناب سے ہدایت دے دے. تو ان کو اس نور کی طرف ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثالیں انسانوں کے لیے بیان کرتا رہتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر اس سے جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. اگلی بھی پڑھ لیں گے، پھر اس کو میں زیادہ اس وقت دیکھتی ہوں. تو اب وہ ہوتی کہاں ہے؟ وہ روشنی ہوتی کہاں ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. وہ جو روشنی ہوتی ہے نا، وہ جو چراغ ہوتا ہے نا، وہ جو مشکات کے اندر چراغ رکھا ہوا ہوتا ہے جس کی اتنی خوبصورت روشنی ہوتی ہے، وہ کن گھروں میں ہوتا ہے؟ وہ ان گھروں میں ہوتا ہے کہ جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجازت دے دے کہ اس کے اندر اس کے نام کا ذکر بلند کیا جاتا رہے. یا اللہ میری پھر دعا سن لے، میرے دل کی دعا سن لے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور ان گھروں کے اندر ہوتا ہے جن میں کہ پھر صبح اور شام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کی جاتی ہے. رجال لا تلہیہم تجارت، اور اس کے اندر ایسے آدمی رہتے ہیں جن کو کہ نہ تو تجارت غافل کرتی ہے، ولا بیع، اور نہ ہی خرید و فروخت ان کو غافل کرتی ہے. کس چیز سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے، وإقام الصلاۃ، اور صلاۃ کو قائم کرنے سے، وإیتاء الزکوٰۃ، اور اپنے زکوٰۃ کو دینے سے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس دن کے اندر کے دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی. یعنی دل اور آنکھیں پلٹ جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی بھی خوفناک قسم کی ہیپننگ ہو جائے، کوئی زلزلہ آ جائے بہت زیادہ قسم کا، یا کوئی خدا نہ خواستہ اچانک نیوز آ جائے آپ کے کسی پیارے کی ایکسیڈنٹل ڈیتھ کی، تو آپ بھاگنا شروع، اور آپ کی آنکھیں اور آپ کا دل آپ کے قابو میں نہیں رہتا، پلٹ جاتے ہیں. تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے، جس دن آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے. یجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کاموں جو انہوں نے کام کیے ہیں ان میں سے جو بہترین ان کے کام ہیں
ان کے مطابق انہیں جزا دے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے، وہ اپنی باؤنڈریز کے اندر سے انہیں اور زیادہ دے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، بے شمار دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اب اگر ہم سمجھنا چاہیں، مزید سمجھنا چاہیں، بات تو خیر سمجھ میں آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسی ہے اس کی روشنی کی مثال کہ جیسے ایک بڑا سیکیورڈ اور بڑا خوبصورت اور بڑا پیوریفائڈ گلاس کے اندر ایک پیوریفائڈ آئل جل رہا ہو، تو اس کی روشنی جتنی خوبصورت ہوتی ہے اور جتنی وہ ساری کمرے کو روشن کر رہی ہوتی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کی مثال ہے تو ایسی، لیکن اس نور کی طرف ہدایت کو کس کو دیتا ہے؟ وہ صرف ان کو دیتا ہے۔ اور ابن عباس میرا خیال ہے کہتے تھے کہ یہ جو فی بیوتن کا لفظ ہے نا، کہ فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع، تو یہ بیوت انہوں نے کہا کہ وہ انسانوں کے دل ہوتے ہیں کہ جو جن کے اندر کے یہ یعنی کہ اللہ کا جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اور جو اللہ کے ذکر کو بلند کرتے رہتے ہیں اور تسبیح کرتے رہتے ہیں صبح شام، یہ انہوں نے بیوت انسانوں کے دلوں کو کہا ہے کہ جن دلوں میں یہ اللہ کے ذکر کرنے کی توفیق ہوتی ہے اور جن میں یہ ہوتا ہے تسبیح کرنے کی صبح شام وہ ہوتی ہے، جو کہ جنہیں تجارت غافل نہیں کرتی، جنہیں خرید و فروخت غافل نہیں کرتی اللہ کے ذکر سے اور صلاۃ، اقامت صلاۃ سے اور ایتاء زکوٰۃ سے۔ یہ تو پتہ ہی ہے نا، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ اب میں کہہ دیتی ہوں تو اس کا مطلب سمجھ رہی ہیں نا، شکر ہے بڑے عقل مند ہو گئے ہیں ماشاء اللہ سے۔ تو دعا یہ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس نور کی رہنمائی دے دے اور وہ اپنی جناب سے ہمیں ہدایت دے دے۔ ہم نہیں دے سکتے کسی کو ہدایت، ہم نہیں دے سکتے کسی کو ہدایت۔ ایک آیت ہے نا، مجھے بڑا ہی اس سے وہ لگتا ہے کہ ایک آیت یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے، تم جسے ہدایت دینا چاہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے وہی اس ہدایت یاب ہو سکتا ہے، اور جسے وہ گمراہ رکھنا چاہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میرے اللہ، ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے، ہمیں تو توفیق ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہ وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ عقل نہیں ہے کہ جس سے ہم تیرے بندوں کو تیری طرف مائل کر سکیں۔ میرے اللہ، سب کو اپنی جناب سے ہدایت دے دے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے ہدایت پہ ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت پہ ہوں، ہمارے بہن بھائی، ہمارے مومن مسلمان سب بہن بھائی ہدایت پہ ہوں، ہم چاہتے ہیں دل سے، لیکن ہم کر نہیں سکتے۔ آپ سب کو ہدایت دے دیں، ہدایت کے راستے پہ رکھیں، اور اسی طرح کی ہمارے دلوں کو بنا دیں جس میں کہ آپ کا نور ایسے پھیل رہا۔ آمین۔ آپ لوگ بھی آمین کہہ دیں، کوئی دعا میں کریں تو آمین کہہ دیں۔ میں نے آپ کے لپس دیکھنی ہے، آپ تو میری بہنیں ہیں نا، آپ نے کافی زندگی گزار لی ہے، یو بیٹر نو میری جذبات کو آپ زیادہ اچھے سمجھتے ہوں گے، میری دعا کو بھی آپ اچھا۔ یہ بھی بچے ہیں، یہ بھی تھوڑا ان کو ابزارب کرنے میں تھوڑا مشکل نہیں ہے، مجھے پتہ ہے آپ لوگ آئے ہی تب ہیں۔ در جوانی توبہ کردن پہ شیوائے پیغمبری، میرے بچوں آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں، آپ کا تو آپ کے لیے کہا ہوا ہے کہ جو جوانی کے اندر پلٹ پلٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے وہ تو پیغمبری کا طریقہ ہے، وہ تو اللہ کے نبیوں رسولوں کا طریقہ ہے کہ وہ جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آپ تو میرے آئی ایوری ریگارڈ فار یو پیپل، لیکن یہ ایک پیار سے بات کہہ رہی کہ مائیں ہیں، دادیاں نانیاں ہیں جو بن گئی ہیں، میں سے جو بچیاں ہیں وہ کل کو یہی ان کا، تو ان کو میری دعا کا زیادہ وہ، آپ لوگ آمین کہا کریں دعا کے اوپر۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں 39 آیت میں۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ اب دیکھیں کنٹراسٹ فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دکھا دیا ہے کہ جو تو ایمان لاتے ہیں اور جو تو چاہتے ہیں کہ یہ نور جو ہے یہ ان کے گھروں میں روشنی پھیلائے ان کے دلوں میں، تو وہ تو اس کی طرف آتے ہیں، لیکن جو انکار کرتے ہیں ان کے اعمال کیسے ہیں؟
ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے ایک سراب ہے. سراب ابھی بتاتی ہوں مطلب اس کا. ایک سراب ہے جس کو کہ جو پیاسا ہوتا ہے وہ اس کو پانی سمجھتا ہے. سمجھ آ گئی؟ جب روڈ پہ آپ جب گرمیاں ہوتی ہیں اور روڈ پہ آپ جا رہے ہوتے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو سامنے لگتا ہے جیسے پانی ہے سڑک کے اوپر، لیکن وہ پانی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ اس کو پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں، مجھے تو سراب ہی پتہ ہے. تو وہ یعنی کہ جو وہ ان کے اعمال پتہ کس طرح کی، ان کے اعمال ایسے، ان کا رزلٹ کیا ہوئے گا؟ ان کا تو رزلٹ کوئی اتنا اچھا نہیں نا ہوئے گا. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے اعمال جو ہیں وہ سراب کی طرح، دے ہیو نو، مطلب اس کی کوئی بکت، کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے ان کی. ٹھیک ہے؟ جن کو کہ وہ تو سمجھتا ہے کہ میں بڑے اچھے کام کر رہا ہوں. زمان جو یعنی پیاسا جو ہوتا ہے وہ تو اس کو پانی سمجھ رہا ہوتا ہے نا. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، تو یہاں تک کہ جب اس کے قریب آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. اس سراب کے پاس جب پہنچتا ہے تو وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابًا، تو وہ اللہ، تو پھر وہ اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو پھر اس کا حساب برابر کر دے گا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت حساب میں بڑا تیز ہے اور بڑی تیزی سے حساب کر لیتا ہے. اور كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، یا پھر ان کی جو مثال ہے وہ ایسی ہے کہ اندھیرے، سمندروں کے اندھیرے. اب ذرا یہ دیکھیں یہاں پہ کتنا بڑا فیکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے، اور یہ نہیں بتا رہا کہ یہ میں کوئی سائنٹیفک فیکٹ بتا رہا ہوں تمہیں. اس کی قدرت ہے، وہ آپ کو اپنی قدرت بتا رہا ہے. آپ اس کے اندر سے ڈھونڈ لیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتا رہا ہے. جو یہ سمندروں کے اندر غوطے لگاتے ہیں، جاتے ہیں، ڈائیورس جو ہوتے ہیں نیچے تک جاتے ہیں. آپ کو اب تو پتہ چل ہی گیا ہوگا نا کہ سمندر کی فلانی اس ڈیپتھ تک کے بعد جو ہے وہ نظر کچھ نہیں آتا ہے نا. ایسی بات یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ وہ، یا پھر ایسے اندھیروں میں وہ پھنسے ہوئے ہیں جیسے سمندروں کے اندھیرے ہوتے ہیں، جن کے اوپر کے موج کے اوپر موج چڑھی ہوتی ہے اور اس کا اندھیرا چھاتا جاتا ہے. من فوقی صحاب، اور اس کے اوپر ایک بادل کی طرح کا یعنی کہ اندھیرا چھا جاتا ہے. ظلمات بعضها فوق بعض، وہ اندھیرا ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے. اذا اخرج یدہ لم یکد یرا، اگر وہ اپنا ہاتھ ایسے نکال کے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ نہیں سکتا. یہ فیکٹ آپ کو اس کے اندر نظر آئے گا. ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، تو جو ومن لم یجعل اللہ لہ نور، اور جس کے لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ روشنی نہ چاہے اس کو کوئی روشنی نہیں مل سکتی. یہ دیکھیں کہ کس طرح ایک سٹل طریقے سے فیکٹس جو ہیں وہ آبجیکٹس آف نیچر جو ہیں ان کی وہ ساری نیچر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ساتھ ساتھ ایسے ایک سٹل طریقے سے بتاتا جاتا ہے. اب ہماری عقل ہے کہ یہ جو عربس تھے شروع کے، جو باسیج اور ان کے وہ دور میں تھے، ٹھیک ہے، ان کے طریقے حکومت سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، ہمیں سب کچھ، بٹ جو علم انہوں نے علم کے اندر ترقی کی تھی، ان کی یونیورسٹیز تھی، وہ بہت زیادہ پائے کی بات تھی، اور وہ انہوں نے سارا اسی میں سے ڈیرائیو کیا ہوا تھا. ان کا علم جو ہے وہ اسی میں سے وہ ڈیرائیو کرتے تھے سارا کچھ، اور پھر اس کے آگے وہ کرتے تھے جو بھی یعنی اپنی ریسرچ وغیرہ، اور پھر وہ اس سے اپنے علم پہ وہ عبور حاصل کرتے تھے. اور یہاں تک تو یہ بات ہوگی. بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اخیر کی یہ کی کہ جو اللہ کے نور سے نور اللہ تعالیٰ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نہ چاہے روشنی دینا، فما لہ من نور، اس کو پھر ہدایت کی روشنی نہیں ملتی. الم تری ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، تو کیا تم نے نہیں دیکھا یا کیا تم نے اس بارے میں رائے قائم کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تسبیح کرتی ہے. والطیر صافات، اور جو یہ پرندے صف باندھ کے اڑ رہے ہوتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز کو اپنی اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا طریقہ اور اپنے طریقے سے تسبیح کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی
ہر چیز کو معلوم ہے، ان کے نالج میں اللہ نے دیا ہوا یہ، واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے جو یہ سب چیزیں کرتی رہتی ہیں، یعنی ہر کوئی جو کچھ بھی کرتا رہتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی ڈومینز، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بادلوں کو پہلے جینٹلی موو کرتا رہتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ سے ہلکے ہلکے بادل جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، ثم یؤلف بینہم، پھر وہ ان سب کو کے درمیان الفت پیدا کر دیتا ہے، یعنی وہ سب کو ملا دیتا ہے، پھر تو ثم یجعلہ رکاما، پھر وہ ان کے ایک طرح سے ڈھیر بنا دیتا ہے، یعنی ہیپس بنا دیتا ہے ان کے، فتر الودق یخرج من خلالہ، اور تم دیکھتے ہو کہ ان کے درمیان میں سے یہ جو ہے لائٹننگ، یہ بجلی چمک چمک کے، اور پھر بارش شروع ہو جاتی ہے، بجلی چمکتی ہے ان کے درمیان میں سے اور وہ نکلتی ہے، اور وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مِّن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، یہاں تک صحیح ٹھیک ہے، یخرج من خلالها، پھر کیا ہوتا ہے کہ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے ان جبال کے اندر سے جو وہاں اس نے ایک طرح سے برف کے گلیشیئرز، پہاڑ رکھے ہوئے ہیں برف کے، وہ ان کے اندر سے پھر آسمان سے پھر پانی برسانا شروع کر دیتا ہے، وہ جو وقت ہے فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، تو پھر وہ جس کو چاہتا ہے اس کو وہ پہنچا دیتا ہے وہ پانی، وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے وہ اس کو روک لیتا ہے، يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ، اور تم دیکھتے ہو کہ اس کی جو بجلی کی جو چمک ہوتی ہے، وہ جو لائٹنگ ہوتی ہے، وہ جو آسمانی بجلی ہوتی ہے، اس کی چمک جو ہے وہ ایسے لگتا ہے شاید آنکھوں کو بینائی ہی نہ کہیں لے جائے، یعنی اتنی تیز وہ چمک ہوتی ہے کہ اگر اس کی طرف دیکھیں تو ایسے لگتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا ہو جاتا ہے آنکھوں کے آگے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلتا رہتا ہے رات اور دن کو، ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اور اس چیز کے اندر عقل رکھنے والوں کی آنکھیں رکھنے، آنکھیں تو ہیں وہی جو بصارت والی آنکھیں جو ڈیپلی کسی چیز کو دیکھتی ہوں، ایسی آنکھیں رکھنے والوں کو کے لیے ان میں بصارت ہے، ان میں عبرت ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کیا ہر دابہ، ہر زیرو چیز، ہر چلنے پھرنے والی چیز پانی سے، یہ پیچھے بھی آپ نے سورہ انبیاء میں پڑھا تھا کہ اللہ نے ہر زیرو کو پانی سے ہی پیدا کیا، کل شیء حی، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی زندہ چیز ہے وہ پانی سے۔ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، تو ان میں سے کئی تو ہوتے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل رینگتے ہیں، جیسے سانپ وغیرہ ان کے پیر تو نہیں نہ ہوتے، وہ ایسے پیٹ کے بل رینگتے ہیں، اور یہ کافی جانور ہوں گے، آپ کو تو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا۔ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، اور کچھ ہوں گے جو دو پیروں پہ چلتے ہوں گے یہ بندر حضرات ہیں، یہ دو پاؤں پہ چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے دو پاؤں پہ چلتے ہیں، وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، اور کچھ ہیں ان میں سے جو چار پاؤں پہ چلتے ہیں، اور یخلق اللہ ما یشاء، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، یقیناً ہم نے نازل کی آیات جو کہ واضح واضح ہیں، بالکل واضح آیات نازل کی، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے، یعنی ہم ہو جائیں اس قابل کہ اللہ تعالیٰ چاہے کہ ان کو ہدایت کے، جس نے ہدایت کو لے کے اور اس کی قدردانی کرنی ہے اسے تو وہ دے گا نا ہدایت، وہ تو ہدایت دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، جو لینا نہ چاہے اسے وہ نہیں پھر دیتا، جو لینا نہ چاہے اسے نہیں دیتا، اس کی ہدایت بڑی قیمتی چیز ہے، وہ ہر ایرے غیرے کو دے کے اس کو رولنا نہیں چاہتا اپنی ہدایت کو، وہ اتنی قیمتی چیز ہے، اس کا ریوارڈ اتنا بڑا ہے کہ وہ ہر ناشکرے کو دے کے نہیں دینا چاہتا، وہ اس لیے وہ یشاء ہم ہو ایسے جائیں
کہ ہمیں وہ دینا چاہے، ہمیں ہدایت دینا چاہے، ہمارا کریکٹر ایسا ہو جائے، ہمارے دلوں کے اندر صفائی اتنی ہماری ہو جائے کہ ہمیں وہ دینا چاہے ہدایت، ہم اس کے اگر خالص بننے چاہیں ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں کا خلوص دے دے تاکہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ تو ہمیں چاہے کہ ہمیں ہدایت کے راستے کی طرف لے جائے. ٹھیک ہے، تو وہ جس کو چاہتا ہے وہ اس استقامت والے راستے پہ ان کو چلا دیتا ہے. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لے آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے اور ہم نے آپ کی اطاعت بھی کر لی، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ الٹے پاؤں پھر جاتا ہے اس کے بعد، اور وہ پھر مومن نہیں رہتے، پھر وہ مومن نہیں رہتے. تو یہ جی آج ہم 47 آیت تک گئے ہیں. انشاءاللہ ہم آگے اس کے نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے.